السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلب کے علاقے میں وزیر صلاح الدین اپنے وفادار ساتھی روکی کے ساتھ گمیش دے گن کے پاس پہنچتے ہیں۔ گمیش دے گن ان کا استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے، حلب میں خوش آمدید صلاح الدین۔ میں آپ کو وزیر کہوں یہ سلطان؟ وزیر صلاح الدین مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، جو آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیں سلطان تو صرف ایک ہی ہے اور وہ شام کے تخت پر براجمان ہے۔ گمیش دے گن کہتا ہے، تم بالکل نہیں بدلے۔ صلاح الدین جواب دیتے ہیں، تم بھی مجھے اب بھی اسی فخر کے ساتھ یاد کرتے ہو۔ ہماری آخری ملاقات کے بعد تم بہت مشہور ہو گئے ہو، اب تمہارا نام ہر زبان پر ہے۔ گمیش دے گن فخر سے کہتا ہے، یہ میرا شہر ہے، میں دوسری زمینوں کی لالچ میں نہیں پڑا، میں نے اپنی جڑیں یہیں گہری کر رکھی ہے۔ روکی طنزیہ انداز میں کہتا ہے، شاید تمہیں موقع ہی نہیں ملا۔ اگر میں کسی اہم کام میں مصروف نہ ہوتا تو تمہیں وہ جواب دیتا جس کے تم حقدار تھے۔ گمیش دے گن برہم ہو کر پوچھتا ہے، تمہارے آنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ صلاح الدین سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں، میں سلطان نور الدین کے حکم پر شہزادہ اسماعیل کو لینے آیا ہوں۔ گمیش دے گن حیران ہو کر کہتا ہے، ہمیں تو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ حلب کے لوگ اس معاملے میں تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ صلاح الدین مضبوطی سے جواب دیتے ہیں، ہمارے سلطان نے یہی فیصلہ کیا ہے، اب بات کو طول نہ دو اور شہزادے کو لے آؤ۔ گمیش دے گن اپنی بات جاری رکھتا ہے، صلاح الدین، مصر میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں۔ کرتے گن غصے سے بولتا ہے، لیکن تم شہزادے کے ولی بھی نہیں ہو، میں اس کا ماموں ہوں اور میں یہاں موجود ہوں۔ تم کون ہوتے ہو شہزادے کو سنبھالنے والے؟ گمیش دے گن غصے سے جواب دیتا ہے، میں اس کی خالہ یہ ماموں کے بارے میں نہیں جانتا۔ شہزادے کی والدہ عصمت خاتون بیمار ہیں اور انہوں نے مجھے شہزادے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی ہے۔ میں سلطان کے تحریری حکم کے بغیر شہزادے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ روکی طنزیہ انداز میں کہتا ہے، تحریری حکم کی ضرورت نہیں، میں نے سلطان سے براہ راست سنا ہے۔ اب معاملات کو الجھاؤ مت اور شہزادے کو لے آؤ۔ گمیش دے گن چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر میں شہزادے کو نہ لوں تو کیا ہوگا؟ کرتے گن اپنی تلوار کھینچتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کا خون بہانے پر مجبور مت کرو۔ میرے ایک اشارے پر شہر کے تمام جوان تمہارے محل کے دروازے پر جمع ہو جائیں گے، تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شہر کا اصل حکمران کون ہے۔ یہ سن کر گمیش دے گن اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، شہزادے کو لے آؤ۔ اگلا منظر، کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صلاح الدین اور ان کے ساتھی شہزادے کو لے کر جنگل کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بگھی میں بیٹھے کرتے گن ہجر خاتون سے پوچھتے ہیں، کیا بگھی زیادہ ہل رہی ہے؟ پھر وہ سپاہی سے کہتے ہیں، احتیاط سے چلاؤ، بگھی کو زیادہ ہلنے مت دو۔ روکی صلاح الدین سے کہتا ہے، فکر مت کرو، جب سلطان اپنے بیٹے کو دیکھیں گے ان کی طاقت واپس آئے گی۔ صلاح الدین مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، انشاءاللہ، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہے۔ گمیش دے گن ایک مکار شخص ہے، اس نے شہزادے کو آسانی سے دے دیا، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اچانک پشوہے کی ایک بڑی تعداد سامنے آ جاتی ہے۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے ہیں، ہوشیار رہو، بگھی کی حفاظت کرو۔ اگلے ہی لمحے ایک شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین اور ان کے ساتھی حملہ آوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ بگھی میں بیٹھی ہجر خاتون بہت پریشان ہوتی ہے، حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن صلاح الدین اور ان کے ساتھی بہادری سے لڑتے ہیں۔ ایک حملہ آور بگھی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ کرتے گن چلاتے ہوئے کہتا ہے، وہ شہزادے کو اغوا کرنے والا ہے۔ حملہ آور ہجر خاتون کو کھینچ کر بگھی سے باہر نکال لیتا ہے۔ ہجر خاتون چلاتی ہیں، میں مر جاؤں گی لیکن شہزادے کو تمہیں نہیں دوں گی۔ صلاح الدین روکی کو آواز لگاتے ہیں اور روکی حملہ آور پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ گمیش دے گن ہی ہوتا ہے۔ روکی اس سے کہتا ہے، تلوار سے لڑنا سیکھ لو۔ گمیش دے گن جواب دیتا ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ روکی پر وار کرتا ہے اور روکی زمین پر گر جاتا ہے۔ تاریخی پس منظر، تاریخی صفحات میں گمیش دے گن ایک چال باز اور مکار شخص تھا جو طاقت کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ 1174 میں جب سلطان نور الدین وفات پا گئے تو سلطنت کا وارث الصالح اسماعیل کم عمر اور ناتجربہ کار تھا۔ گمیش نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو الصالح کا سرپرست بنا لیا۔
اس کی چالاکیوں کی وجہ سے سلطنت کو بہت نقصان پہنچا۔ وزیر صلاح الدین کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستو کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ روکی کی شہادت اور گمیش دے گن کے کردار پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔